الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پہلی ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ ہمارا ایک مقصد یہ بھی ہوگا کہ حضرت علی کی روایات کو بیان کیا جائے، تو ہم احادیث کو شروع کرنے سے پہلے جو افراد سند میں ذکر کیے جائیں گے ان کے مختصر حالات بھی بیان کریں گے۔ ان روایات کے سند میں جو لوگ ہیں وہ زید ہے، حضرت علی ہے، حضرت حسین ہے اور علی بن ابی طالب ہے۔ حضرت زید یہ امام حسین کے پوتے ہیں اور امام زین العابدین کے صاحبزادے ہیں، امام باقر کے بھائی، امام جعفر صادق اور امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں رحمہ اللہ تعالی۔ حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد، حضرت علی حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی اور مسلمانوں کے خلیفہ چہارم حضرت علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم القرشی ہیں۔ یہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے جو اسلام لائے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور بچوں میں سب سے پہلے جو ایمان لائے وہ حضرت علی ہے۔ حضرت علی جب ایمان لے کے آئے اس وقت ان کی جو عمر تھی وہ 8 برس تھی، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی وحی کے نزول کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائی، اس کے اگلے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ حضرت علی سے روایت کرنے والے افراد یعنی جن کے لیے شیوخ ہیں، شیخ ہیں، یعنی ان سے جس نے روایات لی ہے، ان سے روایات کے بارے میں معلوم کیا ہے اور پھر انہوں نے ان سے روایت لے کر آگے روایت کی ہے، تو وہ ان کے چند اسماء میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جابر بن عبداللہ وغیرہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا کہ مجھے یمن بھیجے۔ پھر میں نے حضور علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ وہاں پہ لوگ مجھ سے عدالتی فیصلے لیں گے اور مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ قریب آئیں۔ تو میں قریب آیا تو حضور علیہ السلام نے اپنا دست اقدس جو ہے میرے سینے پر پھیرا اور میرے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس کو ہدایت پر ثابت اور ان کو ہدایت پر ثابت رکھ، اے اللہ اس کی زبان کو ثابت اور دل کو ہدایت پر رکھ، اے اللہ اس کی زبان کو ثابت اور دل کو ہدایت پر رکھ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو اگایا اور جان کو پیدا کیا، اس کے بعد مجھے کبھی بھی کسی مسئلے میں شک نہ ہوا۔ اب یہاں پہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قسم کے جو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو اگایا، یہاں سے میں ان کالے کرتوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ خالق نہیں ہے، علی خالق اللہ، معاذ اللہ، خالق اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے والا ہے۔ بہت ہی انتہا درجے کا یہ جملہ ہے اور احمق ہی کہہ سکتا ہے، اور احمق سے بالکل نرا پرلے درجے کا جو جاہل ہوگا وہی کہہ سکتا ہے۔ اب حضرت علی خود کہہ رہے ہیں کہ
جس نے دانے کو اگایا، یہ کوئی کہا ہے کہ میں نے دانے کو اگایا، جس نے جان کو پیدا کیا۔ حضرت علی بھی ایک جان ہے، جان کو پیدا کیا۔ یہ صاف الفاظ یہ بھی واضح کر رہے ہیں کہ حضرت علی خالق کے حقیقی جو ہے وہ اللہ عز و جل اسی کو ہی مان رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو بندے مان رہے ہیں۔ اب ان کالے کرتونوں نے کیا کر دیا، جو خالق تھا اس کو مخلوق بنا دیا، جو مخلوق تھا ان کو خالق بنا دیا۔ الٹی ہی منطق ہے ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ آپ کی بیعت 35 ہجری میں کی گئی اور انہیں مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ منتخب کیا گیا۔ اس وقت ریاست مدینہ میں داخلی انتشار ہو گیا تھا۔ اس انتشار کا سامنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرنا پڑا۔ یہ تھوڑا سا تفصیلی واقعہ ہے، لیکن میں حالات کو بیان کرنے کے لحاظ سے اس کو میں مختصراً بیان کر رہا ہوں۔ پھر آپ کو کوفہ کے جامع مسجد میں حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں آپ شدید زخمی ہوئے۔ 3 دن تک زخمی رہنے کے بعد آپ 19 رمضان المبارک 40 ہجری میں انتقال فرما گئے۔ آپ کا مزار شریف عراق کے شہر نجف اشرف میں ہے۔ امام حسین کے بھی مختصر حالات میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ امام حسین کی جو کنیت ہے وہ ابو عبداللہ ہے۔ آپ کا جو نسب ہے حسین بن علی بن ابو طالب بن عبد المطلب یہ والد کی طرف سے، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو ان کا سلسلہ جاتا ہے حضرت علی کا، وہ عبد المطلب تک جاتا ہے۔ اور حضرت عبد المطلب تک جب امام حسین کا والد کی طرف سے سلسلہ جاتا ہے نا، یہ تو حضور علیہ السلام کے جا کے ملتا ہے ان کے خاندان سے۔ اور یہ اپنے یعنی حضور علیہ یہ جو شہزادے ہیں اپنی ماں کی طرف سے، تو یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں۔ یوں خاتون جنت یعنی جنتی عورتوں کے جو یہ سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور علیہ السلام کی شہزادی ہیں۔ یوں باپ کی طرف سے بھی اور ماں کی طرف سے بھی یہ حضور علیہ السلام کے خاندان میں ملتے ہیں۔ آپ جب 6 سال کے تھے حضور علیہ السلام پردہ فرما گئے تھے، تو اس کے بعد خلفاء کا دور شروع ہوا، تو ان کی سوانح کے بارے میں اتنی روایات نقل نہیں ہوئی۔ جو نقل ہوئی ہے ان کے زہد و تقویٰ کی نقل ہوئی ہے۔ پھر ان کے فضائل تو بہت سارے ہیں۔ احادیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے دونوں شہزادے جنت کے سردار ہیں وغیرہ، آپ لوگوں نے بھی بہت سارے سنے ہیں۔ اور اب ان کی جو مشہور تاریخ ہے وہ کربلا کی مشہور تاریخ ہے، جن میں آپ نے بڑا زبردست کارنامہ دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ تاریخ میں ایسی جنگ، یعنی ہزاروں افراد کے سامنے اکیلا شیر یا تھوڑی سی جماعت والا شخص جس نے مقابلہ کیا ہے وہ امام حسین ہے۔ تو آپ کی شہادت کربلا میں ہوئی جنگ کے دوران، اور آپ کی عمر اس وقت جو بتائی جاتی ہے وہ 53 بھی بتائی جاتی ہے۔ امام زین العابدین حضرت امام حسین کو جب کربلا میں شہید کیا گیا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باقی جو شہزادے تھے، یعنی کربلا میں امام حسین کے 3 شہزادے تھے، علی اکبر، علی اصغر اور زین العابدین۔ ان کا نام بھی علی ہے، لیکن وہ ان کو بیمار کربلا بھی جانتے ہیں۔ پھر تاریخ میں جو ان کا نام مشہور ہوا وہ زین العابدین مشہور ہوا۔ تو علی اکبر، علی اصغر اور زین العابدین۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 شہزادے علی اکبر، علی اصغر، یہ کربلا میں شہید ہو گئے تھے، اور امام زین العابدین بھی
یہ مد مقابل دشمن کے مد مقابل آنے کی اجازت مانگی تھی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اجازت نہیں دی تھی۔ یوں یہ امام حسین کی جو اولاد میں سے 3 شہزادے تھے، 2 وہیں شہید ہو گئے، 1 باقی رہ گیا۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بھی اولاد چلی ہے وہ امام زین العابدین سے چلی ہے۔ یوں جو 12 امام کے نام یہ بولے جاتے ہیں، جن کو ائمہ بیت اطہار بھی کہا جاتا ہے، وہ 12 کے 12 امام زین العابدین کی اولاد میں سے ہے، جیسے امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد، امام علی ہادی تقی، امام حسن عسکری، امام علی ہادی نقی، امام حسن عسکری، یہ جنہیں عرف عام میں 12 امام کہا جاتا ہے، لیکن ویسے اس کو ائمہ بیت اطہار بھی کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ سب نفوس قدسیہ غوثیت کبریٰ پر فائز تھی، اور ان کے بعد یعنی حسن عسکری کے بعد جن کو یہ مرتبہ ملا وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جن کو یہ مرتبہ ملے گا وہ قیامت سے پہلے امام مہدی ہے۔ تو لہذا ان کی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات بتائی جاتی ہے، وہ آپ کی وفات جو ہے نا، تو کچھ امام سیوطی نے مختلف قول نقل کیے ہیں، یعنی 92 ہجری کا، 93 ہجری کا، 94 ہجری کا، پھر 95 ہجری کا، پھر 99 ہجری کا اور 100 ہجری کا، اور آپ کی یہاں پہ یعنی ان ہجری میں آپ کی وفات ہوئی تھی۔ امام زید جو ہے نا، ان کا نسب یہ بنتا ہے کہ یعنی امام ابو الحسین زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، جن کی گواہی جو علماء بھی دیتے تھے، یعنی بڑے بڑے علماء آج جن کا نام ہے وہ بھی دیتے تھے کہ ہم اپنے شہر میں یا اپنے ہم عصر میں اتنا بڑا عالم ہم نے نہیں دیکھا۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم میں فراخی عطا کی گئی تھی۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے امام زید جیسا کوئی شخص نہیں دیکھا جو ان سے بڑا فقیہ اور بڑا عالم ہو۔ امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کچھ لوگوں نے اپنے عقیدے کے بارے میں پوچھ تان کی، تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں برات ظاہر کرتا ہوں مشبہہ سے، یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے مشابہ کہتے ہیں، مجبرہ سے یعنی جنہوں نے اپنے گناہوں کو اللہ کے ذمہ کر دیا، مرجیہ سے جنہوں نے گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ کی معافی کا لالچ دے دیا، مارکہ سے جنہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا انکار کیا، رافضیہ سے جنہوں نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا انکار کیا۔ ان سے امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے اللہ کی بارگاہ میں برات ظاہر کرتا ہوں۔ لہذا آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ان کے مختصر حالات میں سے جو میں نے ذکر کی ہے، ان میں سے دیکھو رافضی سے بھی یہ امام یہ نفوس قدسیہ پناہ مانگ رہے ہیں۔ اسی طرح جو مشبہہ ہے جو کہتے ہیں نا علی خالق نہیں ہے، اللہ خالق نہیں ہے، علی خالق ہے اللہ معاذ اللہ، علی رازق ہے اللہ معاذ اللہ، تو یہ بہت گھٹیا سے اقوال جو کہتے ہیں کہ ان سے بھی وہ نفوس قدسیہ پناہ مانگتے ہیں، اور ان کالے کرتوتوں کو یہ کسی بھی طرح سے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امام حسین سے، حضرت امام زین العابدین سے، امام باقر سے، امام جعفر صادق سے، کوئی بھی ان نفوس میں سے کسی ایک سے بھی یہ سچی محبت نہیں کرتے، فقط اپنا پیسہ بٹورنے کے لیے، اپنی واہ چاہنے کے لیے، اپنا یہ روب و دبدبہ لگانے کے لیے خوب پیسہ خرچ کرتے ہیں ان کے اوپر، تاکہ لوگ اس طرف آئیں۔ اگر یہ لوگوں کو پیسہ دینا چھوڑ دینا، کوئی بھی ماتم کرنے والا نہ ہو سوائے چند کے۔ خیر، اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت میں رکھے۔ ان کے مختصر حالات جو تھے وہ میں نے عرض کر دیے، اور ان کا جو آخری وصال کے بارے میں آپ لوگوں کو واقعہ بتا دیتا ہوں کہ امام سید رضی اللہ عنہ کو حشام بن عبد الملک کے زمانے حکومت میں عراق کے گورنر یوسف بن محمد بن یوسف بن عمر ثقفی نے شہید کروا دیا۔ آپ کو شہید کرنے کے بعد آپ کا سر مبارک کو جسم سے الگ کر کے دارالحکومت شام بھجوایا گیا۔ وہاں سے اسے مدینہ منورہ لایا گیا اور وہاں دفن کیا گیا۔ آپ کے سر کے بغیر جسم مبارک کو برہنہ کر کے مصلوب کیا گیا۔ اسی دن ایک مکری نے آپ کی شرمگاہ پر جالا بن دیا۔ آپ کے جسم مبارک کو چند دن مصلوب رکھنے کے بعد صلیب سے نیچے اتار کر جلا دیا گیا، اور آپ کے جسم مبارک کی راکھ دریائے فرات میں بہا دی گئی۔ یہ واقعہ 25 محرم 122 ہجری میں پیش آیا، اور آپ کی شہادت وہ جو عمر تھی وہ 64 برس تھی۔ اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کے صدقے ہمیں علم دین کی توفیق اور دین پر چلنے کی استقامت، اور دین کے چلتے ہوئے جو ہمیں مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، ان کے صبر کے صدقے ہمیں بھی صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔